بن رہی ہیں ایپس, لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں, لوگ لون بھی لے رہے ہیں, بینکنگ چینل بھی یوز ہو رہے ہیں, FBR کا پورا ایک معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کوئی لون لے رہے ہیں اور اس طرح سے دھمکیاں ہو رہی ہیں کہ آپ نے 10,000 لون لیا, 20,000 سود دے لیا, تو اس کے بعد کیا کرے وہ شخص قانونی طور پر؟ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس کیس کے حوالے سے جو آپ کے چینل کے اوپر میں سٹوری دیکھ رہا تھا, تو اس میں یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں عجیب بات سامنے آئی کہ ایک شخص جو وکٹم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے کانٹیکٹس کو جو ہے وہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ اس نے لون اس ایپ سے لیا ہے. اس کے علاوہ اس شخص کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے. یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری, اس کے حوالے سے جو عام کنزیومر ہے یا جو ایک عام شخص ہے جو کہ ان کو استعمال کر رہا ہے, اس کو اویئر ہونا ہوگا. کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں پڑھتے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ ہم سے بہت ساری ایسی چیزوں کی اجازت لے جاتے ہیں جس چیز کے بارے میں ہمیں نالج ہی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آتھرائز ایکسیس جو ہے کسی بھی شخص کی گیلری تک, کسی بھی شخص کے کانٹیکٹ لسٹ تک, یہ ان آتھرائز ایکسیس از آلسو ا کرائم انڈر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اس کے علاوہ جو اگلا ادر کرائم کمٹ کیا جا رہا ہے جس میں ڈیفیمیشن شامل ہے, جس میں کرمنل انٹیمیڈیشن شامل ہے, جس میں سائبر اسٹاکنگ شامل ہے, یہ بھی ایک کرائم ہے جو کہ سیکشن 20 اور سیکشن 24 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں بتایا گیا ہے. تو زین صاحب, جو شخص ہے وہ اب کیا طریقہ کار کیا کرے؟ فوری طور پر FIA سے رابطہ کرے, کیا کرے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک عام شخص کا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ایویڈنس ہے اس کو سیو رکھنا چاہیے. اگر آپ کو میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں, تھریٹننگ میسیجز آ رہے ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ مت کریں. اگر آپ کو کسی نمبر سے کالز آ رہی ہیں, آپ ان کا ریکارڈ اپنے پاس سیو رکھیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ تمام ریکارڈ بھی موجود ہونے چاہیے جس میں آپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ ڈبل کیا جا رہا ہے یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیے گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے وکٹمائز ہو رہے ہیں یا بلیک میل ہو رہے ہیں, ان کو فوری طور پہ یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان کیسز کو رپورٹ کریں. اور اس میں یہ ضرور جان رکھیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسی بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جب تک آپ اس کو رپورٹ نہیں کرتے تو وہ بلیک میلنگ کا جو عمل ہے وہ کنٹینیوڈ رہتا ہے. اس کو فوری طور پہ رپورٹ کرنا چاہیے, ایویڈنسز کو سیو رکھنا چاہیے, اور بالکل بھی بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. تو سر, کیا ان تمام تر معاملات کے حوالے سے واقعی اتنے سخت قوانین ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو پائے سائبر لاء میں؟ دیکھیے, اس حوالے سے اب میں نے جیسے آپ سے پہلے سیکشنز کا ذکر کیا, اب الیکٹرانک فراڈ, الیکٹرانک فارجری, ڈیفیمیشن. الیکٹرانک فراڈ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو ڈسیو کر رہا ہے اس شخص سے رانگ فل گین حاصل کرنے کے لیے, اور آن لائن کوئی بھی میڈیم استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم سزاؤں کو دیکھتے ہیں تو سزائیں انتہائی کم ہیں. یہ اوفینسز سارے بیلیبل ہیں, نان کاگنیبل ہیں. اب یہاں پہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ان قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, ان میں سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے لیجسلیشن ضرور ہونی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوانین کے حوالے سے اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, تاکہ جو ایک عام شخص ہے جو اس کا وکٹم ہو رہا ہے اس شخص تک یہ آگاہی ہو کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس قانون کے تحت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو لے کے آگے چل سکتا ہے. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن, اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون
ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ۔ آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی، تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔